میں پچھلے 30 سال سے تقریباً جانور ذبح کر رہا ہوں. لوگ بلا لے جاتے ہیں، مولانا ہاتھ ڈال دیجئے، ہاتھ ڈال دیجئے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس دوران کم از کم 1000 جانور ذبح کیے ہوں گے. لیکن خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج تک کوئی ایسا قصاب، کوئی ایسا ہنرمند، کوئی ایسا فنکار مجھے نہیں ملا جس نے جانور کو طریقے سے لٹایا ہو، یعنی اسے پتہ ہو کہ جانور کیسے ذبح کیا جاتا ہے. ہمارا زیادہ تر دھیان اس بات پر رہتا ہے کہ جانور قبلہ رخ ہو، تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ دم کر دیتے ہیں پورب کی جانب، مشرق کی جانب، اور اس کا منہ کر دیتے ہیں مغرب کی جانب. اب آپ ذبح کریں گے تو آپ کا منہ کدھر ہوگا؟ آپ کا منہ اتر کی جانب ہوگا. آپ کا منہ اتر کی جانب ہوگا، اور یہ جہالت ہے پلے درجے کی. اس لیے کہ آپ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ یہ سنت ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے. جانور کا قبلہ رخ ہونا اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ کا چہرہ قبلہ رخ ہونا ضروری. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ، اب ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس کا منہ ادھر ہے تو دم ادھر ہو جائے گی، تو پھر ان کے حساب سے تو کوئی مردہ قبر میں قبلے کی طرف قبلہ رخ لیٹا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ سر اس کا ہوتا ہے اتر کی جانب یہاں، اور پیر ہوتے ہیں دکھن کی جانب، اور چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے تو قبلہ رخ کہلاتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، یہی طریقہ ہے کہ آپ جانور کو لٹائیے، اس کا منہ کدھر ہوگا؟ اس کی سینگیں ہوں گی اتر کی جانب، اور اس کی دم ہوگی دکھن کی جانب، اور اس کے شانے کے اوپر آپ کا پیر ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو ذبح کر رہے ہوں گے. یہ بیسٹ آپشن ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو منہ ہے وہ دکھن کی جانب ہو، اور دم اس کی اتر کی جانب ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور الٹے ہاتھ سے آپ اس کا منہ پکڑے ہوں، اور داہنے ہاتھ سے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. ذبح میں 4 رگوں کا کٹنا ضروری ہوتا ہے. ایک تو یہ جو سانس لینے والی نلی ہے جسے حلقوم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں چارے والی نلی ہے جس کو مرری کہتے ہیں، اور اس کے پھر یہ سائیڈ میں جو وجین ہے، یہ دونوں کٹنا ضروری ہوتی. اور بہتر یہ ہے کہ آپ ایک بار اس طرح کریں اور ایک بار اس طرح کریں، اور اس کے بعد میں ذبح ہو جائے گا. اگر چھری اچھی ہے تو چھری پہلے ٹیسٹ کر لیں، چھری اچھی ہونا چاہیے. ساتھ میں ایک مسئلہ اور سمجھ لیں کہ عام طور سے ہو یہ رہا ہے کہ جو لوگ پہلی مرتبہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، وہ آج کل کے مردوں کا حال پتہ نہیں کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں دم نہیں ہے، یا پھر وہ اس طرح کے کاموں میں طاقت لگانا نہیں چاہتے، شعور نہیں حاصل کرنا چاہتے. ورنہ ایک مرد کا ہاتھ جب بکری کے گلے پہ پڑے گا تو صرف ایک بار نیچے گیا، ایک بار اوپر آیا، اور بات ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں، دیکھا یہ گیا کہ وہ قصاب بھی پکڑے ہوئے ہیں، پیچھے ایک صاحب پیر بھی پکڑے ہوئے ہیں صرف بکرے کے، اور اس کے بعد صاحب ذبح کرنے آئے ہیں اور 6-7 بار چلایا تب بھی کھال نہیں کٹی. تو ان کے ہاتھ سے جھپٹا مار کر کے اور قصاب چھری چھین لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو کاٹتا ہے. یاد رکھیے گا کہ اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہے گا تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا یہ ذبیحہ. اور وہ لوگ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے، عادی نہیں ہیں اس کے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ان سب چیزوں کی. اس لیے یہ ساری چیزیں آپ کو خود دیکھنا پڑیں گی، آپ کو خود غور کرنا پڑے گا. اور آخری بات جو بہت اہم ہے، جو آپ کروا تک نہیں پائیں گے اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد بھی، کہ ایک بار جب جانور ذبح ہو گیا، یہ 4 رگیں کٹ گئی، تو اب جب تک بکرے کے اندر حرکت بند نہ ہو جائے پوری طرح سے، آپ چھری کو ہاتھ مت لگانے دیجئے اسے. آپ کہیے کہ آپ الگ بیٹھیے، اس سے راز سے الگ بیٹھیے، جب تک یہ پوری طرح سے بند نہ کر دے. وہ کہے گا کچھ نہیں، نہرا کریں گے، یعنی یہاں پہ اس دل میں چھری پہنچا کر کے اور اس کا خون جلدی نکالیں گے. نہیں، فطری طریقے سے بہنے دیجئے اس خون کو. وہ کہے گا یہاں پر حلقوم میں جو حرام مغز ہے اس میں چھری مارے گا تاکہ وہ آخری جو تڑپ ہے جلدی سے ہو جائے. یہ کرے گا آپ کو، اور آپ سب کچھ چاہتے ہوئے یہ نہیں کر پائیں گے. طریقہ یہ ہے، میں تو چھری چھین لیتا ہوں، چھری میں نے ذبح کیا اور اس کے بعد ہاتھ میں چھری پکڑ لی، جب تک وہ ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا 5 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں. جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے لگانے مت دیجیے. اگر اس نے دوبارہ چھری لگائی حرکت باقی رہتے ہوئے تو اس کا گوشت استعمال کرنا مکروہ ہے، یاد رکھیے گا. تو اس لیے اس پر سختی کرنی ہے آپ کو. آپ کا 20 ہزار کا مال ہے، وہ اپنے 100 روپے کے چکر میں کہ شام تک اس ایوریج سے ایک بکرا اور ذبح کر لے گا، وہ آپ کے 20 ہزار کی راز تباہ کر دے گا. اس کے علاوہ لوگ یہ کہتے ہیں
لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سواد نہیں ہوتا، قربانی کے گوشت میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ 900 روپے کلو ملنے والا گوشت فری میں مل جاتا ہے، اس لیے وہ بے قیمت لگتا ہے۔ اور دوسری اور بڑی بات یہ ہے کہ خون کو پوری طرح سے نکلنے نہیں دیا جاتا۔ جلد بازی میں خون ابھی ٹپک رہا ہوتا ہے، تیزی سے نکل رہا ہوتا ہے، ادھر کھال اترنا شروع ہو جاتی، تو وہ خون رگوں میں بچ جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ یہ اس کی بدبو ہے جس کی وجہ سے اس میں ایک طرح کی اسمیل آتی رہتی ہے، اور اس طرح کی غلط افواہ پھیلی ہے قربانی کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمت اور حوصلہ دے تاکہ ہم اپنی قربانیوں کو مسائل کے مطابق صحیح طریقے سے انجام دے سکیں۔